بچھا دو. سرکار نے کیا فرمایا؟ اب غلام نے آگے یہ تو نہیں کہا میں قوت حافظہ مانگتا ہوں، آپ فرماتے ہیں چادر بچھا دو. کہاں چادر کہاں حافظہ، چادر بچھا دی. سرکار نے یوں ہاتھ مبارک کر کے یوں پھیلا دی، فرمایا اب سینے سے لگا لو. اب کس سے لگا لو؟ تو اس عاشق، اس صحابی، اس مواحد کے کلمات دیکھو جو امام بخاری نے نقل کیے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مرتے دم تک جب کوئی چیز کانوں میں پڑ گئی پھر میں اس کو بھولا نہیں ہوں، پھر میں اس کو بھولا نہیں ہوں. یہ بدماش جو آج کہتے ہیں کہ 250 سال بعد حدیث مبارکہ کو لکھنا اور محفوظ کرنا شروع کیا گیا، کہ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس بات پر، آپ کے اس دیے ہوئے ملکے پر جو ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے مجھے یہ عطا کر دیا کہ میں مرتے دم تک پھر کوئی حدیث بھولا نہیں. جب بھولا نہیں ہوں تو کل کی قسط میں آ رہا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی ضرورت پڑتی تو اس بندے کو ساتھ لیتے، اپنے گھر لے آتے، فرماتے دیکھ جو حدیث میں نے وہاں بیان کی ہے، یہ دیکھ میرے گھر میں کتاب کی صورت میں اس حدیث کو میں نے محفوظ کیا ہوا. تو معلوم ہوا صحیح بخاری کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مقدسہ سے ہی صحابہ کرام نے احادیث مبارکہ کو لکھنا کیا کر دیا تھا؟ شروع کر دیا تھا. اور لکھنے کا مطلب، مقصد کیوں لکھی جاتی ہیں احادیث؟ تاکہ محفوظ ہو جائیں. تاکہ کیا ہو جائیں؟ محفوظ ہو جائیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کے بھی محفوظ کی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عطا پر جس پر آپ خود فخر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آج جو سرکار نے مجھے ملکہ عطا فرما دیا ہے، مرتے دم تک جو بھی سنا ہے میں کبھی اس کو بھولا. اب اس بات پہ غور کرو کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانہ مقدسہ سے ہی حدیث مبارکہ کی کتابت کا کام کیا ہو گیا تھا؟ کتابت کا معنی ہوتا ہے لکھنا. کتابت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لکھنا. تو معلوم ہوا جو لوگ کہتے ہیں کہ فقط 250 سال گزرنے کے بعد احادیث لکھی گئی، وہ لوگ کذاب ہیں. وہ لوگ کون ہیں؟ وہ جھوٹے ترین لوگ ہیں. وہ جھوٹے ترین لوگ ہیں. ان سے کبھی پوچھو تو صحیح، موطا امام مالک کس نے لکھی ہے؟ مسند امام احمد بن حنبل، یہ کل کی قسط میں اس کی تفصیل میں عرض کروں گا. مسند امام احمد بن حنبل کس نے لکھی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے حدیث پہ کتاب لکھی ہے کہ نہیں؟ لکھی ہے، جس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آپ کو کل عرض کریں گے. پوچھا جائے کہ ان نفوس قدسیہ کا زمانہ 250 سال سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سن 80 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں. کس ہجری میں آپ پیدا ہوتے؟ اور 150 ہجری میں آپ دنیا سے اتنا علم مدمن کرا کے جو پورے ورلڈ میں قیامت تک تمام مسلمانوں کی مشکل کشائی کرتا رہے گا، آپ 150 سال ہجری میں اس دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرما کے چلے بھی جاتے ہیں. اور آج بکواس کرتے ہیں کہ 250 سال تک کوئی حدیث لکھی نہیں گئی. کذاب ہے کہ نہیں ہے؟ جھوٹے ہیں کہ نہیں ہے؟ دیکھیں جب سرکار نے حکم دیا پہلی حدیث میں کہ یمن کا رہائشی ہے اس کو لکھ کے دے دو، تو جو سرکار خطبہ دے رہے تھے وہ حدیث ہے کہ نہیں ہے تمہارے نزدیک؟ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ نے جو فرمایا وہی حدیث مبارکہ ہے نا. رسول اللہ ہی فرما رہے ہیں میں نے ابھی جو خطبہ دیا اس یمن کے رہائشی کو لکھ کے دے دو، اس یمن کے رہائشی کو لکھ کے دے دو. اور سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم خود ہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے اب سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم، اس کو جو لکھا ہے وہ کہاں بھیجا جا رہا ہے؟ یمن میں. اگر حدیث مبارکہ لکھنا کو جرم ہے جس طرح کہ تم کہتے ہو، کچھ اعتراض یہ بھی ہے کہ سرکار نے حدیث لکھنے سے منع فرما دیا. اس کا جواب بھی ہم کل فتح الباری کے اعتبار سے عرض کریں گے. اگرچہ یہ حدیث ہم مانتے ہیں لیکن اس طرح نہیں جس طرح تم کہتے ہو، اس طرح نہیں جس طرح
محدثین نے اس کے کئی ایک جوابات لکھے ہیں. یہ اس وقت ہوتا تھا، میں ایک جواب دیتا چلوں، ادھر قرآن کا نزول شروع ہے، ادھر قرآن کا، ادھر کوئی حدیث مبارکہ کا معاملہ آ گیا تو سرکار مدینہ علیہ السلام فرما دیتے اب حدیث نہ لکھنا، کہیں قرآن اور حدیث مل نہ جائے، کہیں قرآن اور حدیث. وہاں کیا مقصود اور مطلوب تھا، اور تم نے عوام الناس کے سامنے کون سا مقصود اور مطلوب رکھا؟ تم کہتے ہو کہ حضور نے تو حدیث لکھنے سے معاذ اللہ منع کر دیا ہے، تو یہ ہمارے لیے حجت کس طرح ہو سکتی ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، معاذ اللہ ثم. یہ تو حجیت حدیث کے موضوع پہ ہم عرض کریں گے نا کہ اگر حدیث حجت نہیں تو کائنات میں کوئی شخص پھر مسلمان ہو کے زندگی بسر ہی نہیں کر سکتا. اللہ کریم کے احکامات پہ عمل، اگر حدیث حجت نہ ہو تو کائنات میں کوئی مسلم بھی قرآن پہ عمل نہیں کر سکتا. یہ چیلنج ہے مسلمانوں کی طرف سے، کوئی مسلم بھی قرآن مجید پر عمل نہیں کر سکتا. اب غور کریں، سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کتاب العلم کے اندر ہی حدیث کا نمبر 113، حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 113 ہے. امام بخاری ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں، قال سمعت ابا ہریرہ یقول ما من اصحاب النبی احد اکثر حدیثا عنہ منی الا ما کان من عبداللہ ابن عمر. اب غور کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے دو صحابیوں کی بات آ رہی ہے. ایک سیدنا ابو ہریرہ ہے اور دوسرے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر ہیں. عبداللہ بن، یہ عمر اور عمر کا فرق ملاحظہ فرمائیں. عین میم را، اگر اس کے بعد واو ہو، اگر اس کے بعد کیا ہو، اس کو پھر عمر پڑھیں گے، یعنی عین کے اوپر زبر. پھر سن لیں، عمر اور عمر کیسے پتا چلے گا کہ یہ عمر ہے یہ عمر ہے؟ یہ عمر ہے اور یہ عمر ہے، کیونکہ احادیث کی کتابوں میں یا عربی لغت میں جو بڑی کتب ہیں ان میں زبر زین ہوتے ہی نہیں ہیں. زبر زین، تو کیسے پتا چلے گا یہ عمر ہے یا عمر ہے؟ عمر ہے یا عین میم اور را. کتنے حرف میں نے پڑھے ہیں؟ کون کون سے؟ اگر اس کے بعد واو آ جائے، عین میم را کے بعد کیا آ جائے، تو اس کو پڑھیں گے عمر، یعنی عین کے اوپر زبر، عین کے اوپر. اگر عین میم اور را کے بعد واو نہ آئے، عین میم را کے بعد واو، تو پھر اس کو عمر پڑھیں گے، یعنی عین کے اوپر کیا پڑھیں گے؟ پیش. عین کے اوپر کیا پڑھیں گے؟ دو صحابہ کی بات، ایک سیدنا ابو اور دوسرے سیدنا عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن رضی اللہ عنہما. ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ ما من اصحاب النبی، سرکار کے جتنے بھی صحابہ ہیں، سرکار کے جتنے بھی، کوئی ایک بھی حدیث کے معاملے میں مجھ سے زیادہ حدیثیں نہیں جانتا. حدیث کے معاملے میں مجھ سے زیادہ حدیثیں. غور کریں کتنے پیارے جملے ہیں. ما من اصحاب النبی احد، پورے صحابہ کے گروہ میں سے کوئی ایک ایسا نہیں اکثر حدیثاً عنہ منی، کہ جو سرکار کے حدیثیں مجھ سے زیادہ جانتا ہو. ابو ہریرہ کہتے ہیں کوئی بھی نہیں، الا ایک بندے کا کہا، ہاں وہ ہے، ہاں وہ ہے. اب غور کرنا ہے وہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے. فرمایا الا ما کان من عبداللہ ابن عمر، ہاں یہ جو عبداللہ بن عمر ہے نا، یہ مجھ سے بھی زیادہ احادیث رکھتا ہے اپنے پاس.
یہ ایک خاص زمانے کی بات ہے، یہ ایک خاص زمانے کی بات ہے، پوری زندگی کی یہ بات نہیں ہو رہی۔ ہم انشاءاللہ آپ کو لکھوائیں گے جو مشہور صحابہ کے راویان حدیث ہیں، فلاں صحابی سے کتنی ہزار احادیث مبارکہ روایت کی گئیں، فلاں سے کتنی، اس میں یہ فرق آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ ایک زمانے ایک وقت کی بات آپ کر رہے ہیں کہ آج کل حالات یہ ہیں کہ صحابہ میں سے مجھ سے زیادہ کوئی بھی سرکار کی حدیثیں جاننے والا، ہاں فرمایا الا ایک ہے، ایک صحابی، وہ کیوں ہے غور کرنا۔ فرمایا وہ نام بتایا عبداللہ بن عمر، اب وجہ بیان کر رہے ہیں۔ فَإِنَّهُ، فرمایا اس لیے وہ مجھ سے آج کل زیادہ جانتے ہیں، آج کل۔ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، فرمایا کیونکہ ان کی عادت میں شامل ہے، کانا یکتب، فعل مضارع پہ کانا کی گردان ہے، ان کی یہ عادت میں شامل ہے کہ وہ حضور سے حدیث سنتے ہیں ادھر لکھ لیتے ہیں۔ ماضی استمراری لوٹائی ہے ابو ہریرہ نے، جو گرامر کو جانتے ہیں کم از کم ان کے لیے جملہ ہے، کانا یکتب، فرمایا لوگوں عبداللہ بن عمر مجھ سے آج کل احادیث کا ذخیرہ زیادہ جانتا ہے، اور وجہ بیان کرنے والا وہ صحابی جو رسول اللہ کا خاص شاگرد ارجمند ہے۔ اصحاب صفہ میں آپ کیا فرما رہے ہیں جی؟ وجہ یہ ہے فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، کیونکہ عبداللہ بن عمر احادیث کو لکھتے ہیں اور میں لکھتا، ایک خاص زمانے کی بات کی۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی کیا بتا رہی ہے؟ عبداللہ بن عمر سرکار علیہ السلام کے زمانے کا صحابی ہے، آپ علیہ السلام کے زمانہ مقدسہ کے صحابی رسول ہیں، اور ابو ہریرہ بھی صحابی رسول ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر حدیثوں کو لکھا کرتے تھے، عبداللہ بن عمر احادیث مبارکہ کو، کون سی کتاب میں حدیث ہے؟ حدیث کا نمبر 113، حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 113، اور صفحہ نمبر 12، صفحہ نمبر، مکتبہ وہی ہے دار السلام ریاض السعودیہ۔ اب آپ احباب غور کریں، آج کے درس میں ہم نے صحیح بخاری شریف سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے دلائل کی دنیا میں کہ احادیث کے لکھنے کا کام کب سے شروع ہے، ذرا بولنا، جو نہیں بول رہے وہ بھی بولے، کب سے شروع ہو گیا تھا؟ آپ نے حکم بھی دیا اور آپ کے سامنے صحابہ لکھتے بھی تھے، اور کل کے درس میں یہ بات آ رہی ہے حدیث کہ کچھ لوگوں نے لکھنے والوں پہ اعتراض کر دیا، کچھ لوگوں نے لکھنے والوں پہ کہ وہ بھی آخر معاذ اللہ بشری ہیں، یہ ان کے جملے ہیں۔ کلام تو میں اس پہ کل کروں گا کہ انہوں نے جب کہا کہ وہ بھی بشر ہی ہیں، یعنی سرکار علیہ السلام، تو ہر بات نہ لکھا کرو، ہر بات نہ لکھا کرو۔ جب سرکار سے پھر یہی سائل، یہی کاتب حدیث حدیثوں کو لکھنے پہنچا تو سرکار نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، انشاءاللہ یہ کل کی قسم حدیث مبارکہ آ رہی ہے، تو ان احادیث مبارکہ سے کم از کم یہ ثابت ہو گیا کہ احادیث مبارکہ کی تدوین، حدیث مبارکہ کو لکھنے کا جو معاملہ ہے، لکھنے کا جو باب ہے، یہ کب سے شروع ہے؟ اب ہم نے کوئی بات جو آج کے درس میں کی ہو اس پر حوالہ نہ پیش کیا ہو،
بخاری سے، اور ساری آج کی احادیث کتاب العلم سے لی گئی ہے، کتاب العلم سے ہی لی گئی۔ کچھ لکھنے کے بارے میں ہے تو کچھ کے بارے میں حکم دیا لکھ کے دے دو، لکھ کے دے دو۔ معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ کو صحابہ نے سرکار کی ظاہری آیات سے ہی جمع کرنا کیا کر دیا تھا۔ اللہ کریم سے دعا گو ہے مالک مجھے بھی آپ سب کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا صحیح معنوں میں علم حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے، اور بازرہ انٹرنیٹ ہماری یہ آواز پورے ورلڈ میں جہاں تک پہنچے، اللہ مسلمانوں کو احادیث کے علم سے، شریعت کے علم سے زیادہ نفع حاصل کرنے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے، اور میرے لیے، آپ سب کے لیے، میرے اساتذہ کے لیے مالک اس کو صدقہ جاریہ کا درجہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔